کیا بتایا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے یاد ہونی چاہیے. کلمہ تو ہم نے یاد کر لیا, کلمہ یاد ہو گیا, کلمے سے پار نہیں پڑے گی بلکہ کلمے کا معنی بھی یاد ہونا چاہیے, کلمے کا معنی بھی یاد ہونا چاہیے. ہاں, کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اب کلمے کا معنی پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے سے کیا مقصد ہے, کلمے کا مقصد کیا ہے. کلمے کا مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. ہاں, اس سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پڑھو پہلے کلمے کا ترجمہ. ٹھیک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اب دوسرے کلمے کا معنی ہے, کیا ہے؟ دوسرے کلمے کا معنی بھی ہر بچہ کے یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں, دوسرے کلمے کا معنی بھی ہر بچے کے یاد ہونا چاہیے. سبن ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی جھکنے کے لائق نہیں. اس کا مقصد یہ ہے. اور اور پھر میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شہر میں. ہمارے نبی کے ابا کا نام کیا ہے؟ اماں کا نام کیا ہے؟ ہاں, یہ ساری باتیں ہم کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں, وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے, ٹھیک, کھانا کس طریقے سے کھایا جاتا ہے, یہ ساری باتیں اگر ہم ابھی سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت توڑی ہم ان باتوں کو نہیں بھولیں گے. قیامت تک تو کوئی زندہ نہیں رہے گا, یعنی موت توڑی ہم یہ ساری باتیں ہمارے یاد میں رہیں گی. اس لیے ہر بچہ محنت سے یاد کرنا. کس سے یاد کرنا؟ محنت سے یاد کرنا.